ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ ان آیات بابرکات سے سورۃ الحجر اور 14ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الحجر ایک مکی سورت ہے، لہذا اس کے مضامین میں مکی صورتوں والے اشارات ہیں۔ شروع صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت پر ایک بڑی دلیل بیان فرمائی۔ فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لہذا ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن پاک جس طرح اتارا گیا ہے آج تک اسی طرح محفوظ ہے، اس میں نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے نہ آئندہ ہوگی انشاءاللہ۔ ہمارا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ جو بیان قرآن ہے، جسے ہم حدیث شریف کہتے ہیں، اس کے ضمن میں اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا۔ لہذا حدیث شریف کی حفاظت کا اہتمام اس طرح ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے اقوال و افعال، پاک زندگی کے واقعات کی حفاظت کے ذریعے سے ہزاروں بلکہ لاکھوں انسانوں کے حالات زندگی بھی محفوظ ہو گئے کہ ان میں سے کون عالم تھا، کون نہیں تھا، کون مضبوط راوی تھا، کون کمزور راوی تھا۔ ہر دور کے علماء اسلام کے حالات پر اب بے شمار کتابیں ملتی ہیں۔ یہ سب اصل میں وحی الہی کی حفاظت اور اس کے ضمن میں حفاظت کا ذمہ ہے۔ قرآن کریم نے اگلی آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے واقعہ کی طرف اشارہ فرمایا، جس کا کچھ اشارہ سورۃ الاعراف میں گزرا۔ یہاں یہ بات بھی فرمائی کہ جب حشر نشر ہوگا، اس کے بعد فیصلے ہوں گے، تو اللہ نے ایک جنت بنائی ہے، ایک جہنم بنائی ہے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، جبکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ اس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر وسیع ہے۔ اس نے جنت جانے کے لیے ایک دروازہ ہی زیادہ بنایا۔ پھر اگلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کی طرف اشارہ آیا، جو 2 دن پہلے بھی گزرا، کہ جب اللہ کے فرشتے ان کے پاس مہمان بن کے آئے اور انہوں نے بیٹے کی بشارت دی۔ یہ واقعہ ہے پھر قوم لوط کا واقعہ، چونکہ وہ فرشتے حضرت ابراہیم کے لیے بشارت لے کے آئے تھے، لیکن قوم لوط کے لیے عذاب لے کے آئے تھے۔ دونوں کا تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ اصحاب الحجر کا بیان آ گیا ہے۔ اصحاب الحجر کون ہیں؟ اصحاب الحجر وہی لوگ ہیں جنہیں قوم سمود کہا جاتا ہے، یعنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اور ان کے نام پہ یہ سورت ہے۔ پیچھے ایک سورت ہود گزری ہے حضرت ہود علیہ السلام کے نام پہ۔ تو یہ بات قابل ذکر ہے کہ قرآن پاک میں قوم ہود، جس کا نام قوم عاد ہے، اور قوم صالح، جس کا نام قوم سمود ہے، اور یہ اصحاب الحجر بھی وہی ہیں۔ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں قومیں عرب کی قومیں تھیں، ان کے انبیاء عرب قوموں کے انبیاء تھے۔ چونکہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے تو عرب کے منکرین رسالت کو سمجھانا مقصود تھا کہ تمہارے عرب میں ہی بڑے طاقتور لوگ ہو گزرے ہیں، جب انکار رسالت پہ آئے تو اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ قوم عاد اس علاقے میں تھی جہاں آج کل یمن کا ملک ہے۔ قدیم زمانے میں یہ ملک نہیں تھا، ملک عرب کا ایک صوبہ تھا مکہ شریف کے جنوب میں، اور مکہ شریف کے شمال میں ہے مدینہ، اور اس سے مزید شمال میں ہے تبوک۔ لیکن تبوک سے پہلے ہی یہ علاقہ آ جاتا ہے جہاں قوم سمود رہتی تھی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جنہیں یہاں پہ اللہ نے اصحاب حجر کہا ہے، اور ان کے نام پہ یہ سورت اتاری گئی ہے۔ اب قوم عاد کے بارے میں دیکھیں کہ ایک جگہ پہ اللہ نے فرمایا التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ان جیسے لوگ اس دنیا میں کبھی پیدا نہیں کیے گئے۔ وہ کیسے تھے؟ وہ اس طرح کے تھے کہ جب عذاب آیا اللہ کا، مر کے گر گئے تو قرآن کہتا ہے کانہم اعجاز نخل خاویہ، وہ گرے ہوئے ایسے لمبے تڑنگے لوگ تھے، گرے ہوئے ایسے لگ رہے تھے جیسے کھجوروں کے درخت گرے ہوئے۔ اور یہ جو تھے سمودی، حضرت صالح کی قوم اصحاب حجر، کانوا ینحتون من الجبال بیوتا، ایسے مضبوط اور جفا کش تھے کہ پہاڑ کرید کرید کے اس کے اندر اپنے کمرے اور مکان بناتے تھے، جس طرح سرنگیں ہوتی ہیں۔ اندازہ فرمائی زمانہ قدیم کی بات ہے جب اوزار اور ہتھیار کم ہوتے تھے، پھر بھی یہ لوگ پہاڑوں کو کرید کے ان کے اندر اپنے مکان بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی تباہ ہو گئے، وہ بھی تباہ ہو گئے، یہ تمہارے عرب کے لوگ تھے، اس لیے برباد ہوئے کہ رسالت کا، رسول کا انکار کیا۔ تو ان کے واقعات میں اشارہ یہ دے دیا گیا کہ عرب کے لوگوں، اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو گے تو تم پر بھی اللہ کی گرفت آئے گی، اور یاد رکھو کہ اللہ کا دین تو غالب آنے والا۔ سورت ہجر کے بعد آج کی دوسری اور آخری سورت ہے سورت النحل، یہ بھی مکی سورت ہے۔ نحل کا معنی ہے شہد کی مکھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے بارے میں اپنی قدرت کا اظہار فرمایا۔ بات آگے آتی ہے، یہ سورت ساری اسی طرح اللہ کی قدرتوں پہ مشتمل ہے۔ شروع میں فرمایا اللہ نے آسمان بنائے، زمین بنائی، پھر فرمایا اللہ نے انسان بنایا، پھر فرمایا اللہ نے جانور بنائے۔ بعض جانور ایسے ہیں کہ ان کی کھال سے تم سردیوں میں اپنے لیے گرمی کا سامان کرتے ہو، اور بعض جانور ایسے ہیں کہ جن سے تم اور نفع اٹھاتے ہو، بعض جانور ایسے ہیں جن کے تم گوشت کھاتے ہو، بعض جانور ایسے ہیں کہ جب تم صبح اور شام انہیں چرانے کے لیے باہر لے جاتے ہو تو تمہارے لیے باعث عزت ہوتے ہیں، اور بعض جانور ایسے ہیں کہ جو تمہارا سامان اٹھا کے وہاں تک پہنچا دیتے ہیں جہاں تک تم بغیر مشقت کے پہنچا نہیں سکتے۔ آج ترقی یافتہ دور میں بھی آپ جا کے دیکھیں، کئی پہاڑی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کوئی گاڑی نہیں جاتی، وہاں سامان گدھوں پر اور خچروں پر لاد کے پہنچایا جاتا۔ تو فرمایا جو جانور بار برداری کرتے ہیں وہ تم نہیں کر سکتے۔ پھر اگلی آیات میں فرمایا اللہ وہ ہے جو آسمانوں سے پانی اتارتا ہے جس کو تم پیتے ہو اور جس سے تمہارے درخت اگتے۔ اللہ وہ ہے کہ اس پانی سے کھیتیاں
اور زیتون اور کھجوریں اور انگور اگاتا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند اور ستارے مسخر فرمائے۔ اللہ وہ ہے جس نے زمین پر پہاڑ گاڑ دیے کہ زمین ہلنے نہ پائے، اور پھر نہریں بھی جاری کر دی اور سڑکیں اور رستے بنا دیے تاکہ تم ہدایت پاؤ اور رستہ معلوم کر سکو۔ پھر اگلی آیات میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا بیان فرمایا۔ اس دوران میں نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام یعنی جنت جو ہے اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر بعد کی آیات میں منکرین کو جھنجھوڑا، فرمایا کیا منکرین رسالت اور برائیوں پر جرأت کرنے والے لوگ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں اچانک پکڑ لے؟ اللہ چاہے تو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ وہیں پہ زمین میں دنسا دے، اور اگر اللہ چاہے تو انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے، اور اگر اللہ چاہے تو کسی طرح کا خوف دلا کے انہیں پکڑ لے۔ پر میں انہیں یہ بات دکھائی نہیں دیتی کہ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ چیزیں بھی جھکتی ہیں اور ان کے سائے بھی جھکتے ہیں، سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ جھکاؤ جو ہے پروردگار عالم کی طرف سجدے کا انداز ہے، جس کو بعض دفعہ انسان نہیں سمجھ سکتا۔ یہ بڑی گہرائی کی بات اللہ کریم نے یہاں پہ فرمائی۔ پھر اگلی آیات میں فرمایا کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لے، معاف نہ کرے، نرمی اور درگزر نہ کرے، تو اس زمین پر چلنے والا کوئی زندہ ہی نہ بچے۔ کیوں چل پھر رہے ہو ظلم اور زیادتی کے باوجود، اللہ کی نعمتوں کے انکار کے باوجود کیوں دنیا میں زندگی گزار رہے؟ اس لیے کہ اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے، وہ ساتھ ہی ساتھ گرفت نہیں فرما رہا۔ پھر آگے فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے مادہ جانور سے دودھ پیدا کیا۔ وہ کس طرح نکلتا ہے؟ فرمایا من بین فرس و دم، ایک طرف گوبر ہوتا ہے، ایک طرف خون ہوتا ہے، وہ درمیان سے نکل کے آتا ہے اور بالکل خالص ہوتا ہے، نہ اس میں خون کی آمیزش ہوتی ہے نہ گوبر مل سکتا ہے۔ کیسا دودھ کا کارخانہ قدرت الہیہ نے پیدا کیا۔ پھر یہاں پہ بات آ گئی نحل کی، جس کے نام پہ یہ صورت ہے، شہد کی مکھی۔ فرمایا اللہ پاک نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں پر اور چھتوں پر اور درختوں پر اپنا گھر بنا لے، پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں کو کھا، جا کے اپنے گھر میں جمع کر دے۔ یخرج من بطونہا، فرمایا پھر ان کے پیٹ سے ایک پینے والی چیز نکلتی ہے جس میں لوگوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی، جسے ہم شہد کہتے ہیں۔ چھوٹی سی مکھی جو شہد بناتی ہے، بڑے بڑے انسان عقل مند دنیا کے میٹھے اور چینیاں کٹھی کر کے بنانا چاہیں تو اس جیسا نہیں بنا سکتے۔ جو خالص اور نفع مند وہ ہے، کیوں؟ وہ اللہ کا خاص شہد کا کارخانہ ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز جیسی کوئی نہیں بنا سکتا۔ دوسری بات فرمایا اس میں شفا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ایک بندہ ایک دن آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ خراب ہو گیا، بیمار، ٹھیک نہیں ہو رہا۔ فرمایا اس کو شہد دے دو، دے دیے۔ تھوڑی دیر بعد پھر آیا، کہا جی ٹھیک نہیں ہوا۔ فرمایا پھر دے دو۔ دوسری دفعہ کے بعد پھر آیا، کہا جی ٹھیک نہیں ہوا۔ فرمایا اللہ کا قرآن سچا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، پھر دے دو۔ تیسری دفعہ کے بعد آیا، کہا جی اب وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے، لیکن یہ شہد کی شفا ہو یا قرآن کی شفا ہو،
شفا اصل میں حاصل ان کو ہوتی ہے جن کا ایمان اور یقین کا عمل ہوتا ہے۔ پھر اگلی آیات میں وہی قدرت الہیہ کا بیان، فرمایا دیکھو اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے پیدا کیا کہ تمہیں کچھ نہیں پتا تھا، پھر اللہ نے تمہارے کان بنائے، آنکھیں بنائی، دل بنائے تاکہ تم عقل اور فہم حاصل کر سکو۔ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا۔ فرمایا پھر یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے کس طرح تمہارے لیے پرندے مسخر کیے اور وہ آسمان و زمین کے درمیان فضا میں اڑتے ہیں، گرتے نہیں ہیں، انہیں گرنے سے روکنے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر اگلی آیات میں فرمایا کہ لوگوں اللہ کی توحید کا اقرار کرو، ایمان پکا کر لو، اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سود کاٹ کاٹ کے پھر توڑ دیتی تھی، یعنی اپنے ایمان اور یقین کو پختہ کر لو۔ یا یہاں پہ مفسرین نے یہ معنی بیان کیا اگلی آیات کو ساتھ ملا کے کہ اگر تم قسم کھا لو تو اس کو پورا کرو، قسمیں نہ توڑا کرو۔ پھر اگلی آیات میں انکار رسالت پہ منکرین رسالت کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اس دوران یہ بھی فرمایا ایک تو تم انکار رسالت کرتے ہو، دوسرا انکار توحید کرتے ہو، اور یہ جانوروں کی اور پرندوں کی باتیں گزری ہیں، کئی جانور تم نے اپنی مرضی سے حلال کر لیے، کئی حرام کر لیے، حالانکہ حرام اور حلال کا اختیار اللہ کے پاس۔ لا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال، فرمایا اپنی زبانوں سے گھڑ گھڑ کے حلال اور حرام نہ بنایا کرو، جو اللہ نے بنایا ہے بس اسے تسلیم کرو۔ سورۃ مبارکہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موحدین کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات بیان فرمائی۔ تو اس میں جہاں منکرین رسالت کے لیے تنبیہ ہے، وہاں موحدین کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے تسلی بھی ہے۔ چاہے نبی کے ماننے والے تھوڑے ہوں، لیکن اللہ کے ہاں وہی بہتر ہیں اور انہی کا دین سچا ہے۔ سچائی کا معیار مذاہب و مسالک میں کبھی افراد کی کمی اور زیادتی نہیں ہے کہ جن کے ماننے والے زیادہ ہیں وہ سچے ہیں، دوسرے جھوٹے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ یا اللہ فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے، ماننے والا اگر کوئی نہیں تھا، چونکہ توحید والے تھے اس لیے فرمایا وہ اکیلے ہی امت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے یہاں پہ یہ صفت بیان فرمائی۔ پھر سورۃ مبارکہ کے آخر میں پروردگار عالم نے تبلیغ دین کا اصول بیان فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی اپنے رب کے دین کی طرف کسی کو بلاؤ تو حکمت کے ساتھ بلاؤ اور نیک نصیحت کے ساتھ بلاؤ۔ دین کی دعوت کا طریقہ حکمت اور دانائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے وہ سب سے بڑے حکیم اور دانا تھے، ان جیسے دانا اس دنیا میں نہیں آئے۔ لہذا دانائی کا تقاضا ایک تقاضا نرمی بھی ہے۔ دیکھیے آگے سورۃ طٰہٰ آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں او میرے نبی موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر و یخشی، فرعون کے ساتھ جا کے نرم بات کرنا شاید وہ سمجھ جائے۔ اب اندازہ فرمائیں دو نبی جا رہے ہیں اور اس کے پاس جو خود خدائی کا دعوے دار ہے، فرمایا اس کے ساتھ بھی نرم بات کرنا۔ تو آج ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ نرم بات کیوں نہیں کر سکتے؟ تبلیغ دین کا یہ بنیادی اصول ہے کہ نرمی سے بات کریں، حکمت سے بات کریں۔ اس لیے سورۃ مبارکہ کے آخر میں فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون،
اللہ پاک ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد، نصرت، معیت، تائید، ہر وقت نگاہ، حمایت، حفاظت ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور جو لوگ نیک اور پرہیزگار ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہی 14واں پارہ اور سورۃ النحل دونوں کا اختتام ہو گیا۔ اللہ پاک سننے والے اور سنانے والوں کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اپنی پاک کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔